الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات و معزز سامعین، ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت جو تلاوت کی ہے وہ سورہ نساء کی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اختلافات مت کرو۔ آج کا دن ہمارے لیے عید سعید، بڑی خوشیوں شادمانیوں کا دن ہے۔ یہ بار بار ہماری زندگی میں پلٹ کر آتا ہے۔ اس دن ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر دیگر عبادات کے علاوہ اس دن دو اور کاموں کو واجب کیا ہے۔ ایک نماز عید الفطر 2 رکعت 6 زائد تکبیرات کے ساتھ، اور دوسری صدقہ فطر۔ یہ دو کام علاوہ دیگر کاموں کے ہیں جس کو شکرانے کے طور پر ہمیں کرنا ہے۔ یہ خوشخبری ہے، خوشیوں والا دن ہے ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرتے ہوئے ان کے حکموں کو بجا لا کر اطاعت اور فرما برداری میں اس ماہ مبارکہ کو گزارا، روزے رکھے، نمازیں ادا کی، راتوں میں قیام اللیل کیا، صدقہ و خیرات کیا، اور دیگر بہت سے اچھے کام کیے۔ یہ صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا۔ یہ بڑی خوشیوں والا دن ہے ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کی قدر پہچانی۔ ان کے لیے آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کا وعدہ ہے۔ اس کے برعکس وہ بدبخت اور بد نصیب ہیں جنہوں نے اس ماہ مبارکہ کو نہیں پہچانا اور جانوروں کی سی زندگی گزاری، اس کی منمانی کرتے رہے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے رہے۔ انہیں چاہیے کہ روئیں، گڑ گڑائیں اللہ کی بارگاہ میں، توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور آئندہ سے اپنی اصلاح کرنے کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہوئے ان سے توفیق کی بھیک مانگیں۔ اس دن امور مسنونہ میں یہ ہے کہ مسواک کریں، غسل کریں، جو اچھا لباس آپ کے پاس مہیا ہو اس کو پہنیں، خوشبو لگائیں، کوئی میٹھی چیز کھا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ یہ تمام امور مسنونہ ہیں۔ یہ تو ہوئی عید سے متعلق چند ضروری باتیں اور اس کے فضائل۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کا کیا حال ہے آج، ساری دنیا میں ان کا کیا مقام ہے۔ سبھی کو اس کا بڑی اچھی طریقے سے اندازہ ہے کہ کیسے ذلیل و خوار اور پست کر دیے گئے ہیں۔ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے حد و حساب ان کے اوپر نوازشات کیے ہیں، 57 ممالک پر ان کو اقتدار بخشا،
دنیا کی تقریباً 200 کروڑ کی آبادی آج مسلمانوں کی ہے، تقریباً 25% آبادی مسلمانوں سے ہے آج۔ بے انتہا نیچرل ریسورسز اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھی ہیں، تقریباً دنیا کے 1/3 نیچرل ریسورسز انہی کے پاس ہیں۔ بہت سا مال و دولت اور حکومت اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود ذلیل و رسوا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر آپ اس پہ غور و فکر کریں تو ایک حدیث جس کا مفہوم یہ ہے، جس میں تاجدار مدینہ ہادی اعظم محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک ایسا وقت آئے گا جب دنیا بھر کے لوگ تمہارے اوپر بھوکے بیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا؟ آخر کیا ہم مسلمان اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے تم لوگ، اتنی زیادہ کہ اس کی مثال دے کر فرمایا کہ سمندر کی پانی پر جھاگ کی طرح۔ سمندر کے پانی پر جھاگ آپ دیکھیں تو اس طریقے سے نظر آتا ہے جیسے چاروں طرف پھیلا ہوا ہے، جھاگ ہی جھاگ ہے، لیکن کیا کچرا ہے وہ، ایک لہر آئی اور سارے کچرے کو بہا کر لے کر چلی گئی۔ یہی حال مسلمانوں کا ہے آج۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئی تھی وہ ہر بہر صحیح ثابت ہو رہی ہے آج۔ اس کی وجہ دریافت کی صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنی تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود ہمارا حال یہ ایسا کیوں ہوگا یا رسول اللہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر وہن کا مرض ہو جائے گا۔ وہن کا مرض کیا ہے؟ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرمائی، حب الدنیا کراہیت الموت، دنیا سے شدید محبت اور موت سے نفرت، یہ بیماری تمہارے اندر ہو جائے گی۔ اس وقت تمہارا حال یہی ہوگا کہ تم کو سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود بھی دنیا بھر کی حکومت اور سلطنت، مال و دولت، قدرتی خزانے، نیچرل ریسورسز، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی تمہارا روب اور دبدبہ نہیں رہے گا، لوگ تمہاری بات کو نہیں مانیں گے، تم ذلیل اور پست رہو گے اس وقت، یہ صرف اس وجہ سے کہ وہ بیماری جو لاحق ہو جائے گی تم کو، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم اس چیز کو کثرت سے یاد کرو جو لذتوں کو کاٹنے والی ہے۔ لذتوں کو کاٹنے والی یعنی موت۔ موت کو کثرت سے یاد کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ سورہ آل عمران چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے متعلق 5 اہم امور بتا کر اس کی طرف متوجہ کیا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی پیدا ہوا ہے اس کو مرنا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں مروں گا، سب کو مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور جو کچھ بھی تم دنیا میں کرتے ہو اس کا پورا پورا اجر تم کو دیا جائے گا، وفون اجورکم یوم القیامہ، اس کا حساب کتاب ہوگا، ذرا بھی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی، جیسا تم نے بویا تھا ویسا ہی تم کاٹو گے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ اب اصل بات بتائیے کہ جو آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کو انسان کامیابی تصور کرتا ہے،
خوب بہت سا مال اور دولت کما لینا کامیابی ہے، جائیدادیں بنا لینا کامیابی ہے، اولاد اور بیٹے رہنا کامیابی ہے، عہدے اور منصب ملنا کامیابی ہے، ایسا سمجھتے ہیں لوگ۔ لیکن یہ سب دنیا کی حد تک ہے۔ یہاں سے گزرنے کے بعد اصل جو زندگی ہے، اس موت کے بعد جو شروع ہونے والی ابدی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی، اس میں کامیابی کا معیار اور تصور کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس کلام کے ذریعے سے واضح فرمایا کہ جس کو آگ سے دور کر دیا گیا اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا اللہ کے فضل و کرم سے، وہی کامیاب ہوا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، فرمایا آخر میں، بس یہ کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سودا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کی رنگینیوں میں اتنا مت کھو جاؤ تم کہ اسی کو سب کچھ سمجھو اور اسی کے لیے جیو مرو، یعنی یہ سمجھو کہ بس یہی سب کچھ کر لینا ہے، وہاں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا ہی مزاج اور ایسی ہی فکر پیدا ہو گئی ہے آج لوگوں میں۔ اس مزاج اور فکر کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے سے، کہ موت کو یاد کرو، موت کی فکر کرو۔ موت کی فکر بہت کم کرتا ہے انسان۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر 2-4 دن 8-10 دن میں کوئی نہ کوئی انسان کا انتقال ہوتا ہے، اس کی خبر آتی ہے ہمیں، اور ہماری جان پہچان کا ہو، رشتہ دار ہو، دوست ہو، تو ضرور اس کے جنازے میں شرکت بھی کرتے ہیں اور اس کی تدفین میں بھی جاتے ہیں۔ لیکن وہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی کیا ہمیں اس کا کوئی اثر قبول کر رہے ہیں؟ جا کر ایک انسان کو جو کل تک چل پھر رہا تھا اس زمین کے اوپر، اس کو زمین کے اندر ڈال کر آ گئے، لیکن آپ پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ وہی کھیل کود، وہی مزاح، وہی تماشے، وہی دنیا کی رنگینیاں، اسی میں ملوث، ذرا بھی اثر نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ قبرستان میں تدفین ہو رہی ہے، وہاں پر بھی ٹیلی فون پہ بات چیت ہو رہی ہے، کھیل مذاق ہو رہا ہے، پلاننگ کی بات چل رہی ہے، وہاں پر بھی اللہ کو یاد نہیں کر رہے ہیں، اپنی موت کو یاد نہیں کر رہے ہیں۔ موت کو یاد کرنے کے سلسلے میں پہلے فکر ہونی چاہیے کہ واقعی میں مجھے مرنا ہے، آج یہ انسان مرا ہے، کل میں مرنے والا ہوں۔ ایسا نہیں کہ وہ تو مر گیا ہے میں نہیں مروں گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے، یہ عبرت ہے کہ ایک مرنے والے کے پاس جب آپ جاتے ہیں اس کی تدفین میں، تو یہ عبرت کا مقام ہے۔ آپ کو بھی اس سے عبرت و نصیحت حاصل ہونی چاہیے کہ میں بھی مروں گا، تو میں نے کیا تیاری کر کے رکھی ہے کل کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، سورہ حشر 28 پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، اور چاہیے کہ ہر ایک دیکھے کہ اس نے اپنے لیے آگے کے لیے، کل کے لیے کیا توشہ تیار کر رکھا ہے۔ یعنی کل آنے والا جو ہے وہ یقینی ہے۔ ہماری موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے سلسلے میں ہم نے کیا محنتیں کی ہیں، اس کے بارے میں ہر ایک اپنا اپنا محاسبہ کرے، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود دیکھیں کہ تم دنیا میں کس قدر ملوث ہو، دنیا کے لیے کتنی محنت کر رہے ہو اور اپنی اخروی زندگی کے لیے کتنی محنت کر رہے ہو۔ ظاہر بات ہے ساری کی ساری محنتیں ہماری آج دنیا ہی کے لیے تو ہو رہی ہے، آخرت کے لیے کتنی محنتیں ہو رہی ہیں؟ 1%، 5% بھی نہیں ہوتی شاید، الا ماشاء اللہ۔ تو اس میں توجہ دلائی گئی ہے ان تمام لوگوں کو جو موت کو بھول گئے ہیں کہ موت کو یاد کرو، اور زندگی کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید 27 پارے میں بیان فرمایا، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ خوب اچھی طریقے سے جان لو کہ تمہاری دنیاوی زندگی کیا ہے۔ لعب ولہو، کھیل اور تماشا، تکاثر و تفاخر، کثرت، چیزوں کی کثرت، فخر، جتلانا ایک دوسرے کا، جتنا مل جائے اس سے اور زیادہ چاہیے انسان کو۔ کثرت کا دیوانہ ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ کثرت نے تم کو یہاں تک کر دیا کہ تم خبروں میں پہنچ گئے، لیکن کثرت کی خواہش تمہارے دلوں سے نکلی نہیں۔ اور فخر اور غرور،
ایک دوسرے کے درمیان بیٹھ کر رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، کہ میرے بیٹے کتنے ہیں، تمہارے بیٹے کتنے ہیں، میرے بیٹے کی تنخواہ کتنی ہے، اس کی آمدنی کتنی ہے، تمہارے بیٹے کی کتنی ہے، یہ فخر و غرور والا معاملہ، بس یہی کچھ تو تمہاری زندگی ہے، کھیل تماشا ہو بھی دے۔ وَالتَّكَاثُرُ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے بارش سے دے کر فرمایا کہ جیسے آسمان سے بارش برستی ہے تو زمین لہلہا اٹھتی ہے، اس پر نباتات اگاتے ہیں، تو کسان اور کاشتکار اس کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے کہ زمین کیسی سبززار ہو گئی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی سبززار زمین خشک ہو جاتی ہے اور دھول اڑانے لگتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ بالکل یہی حال تمہاری انسانی زندگی کا ہے، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یجعلہ حطاما۔ کیا انسانی زندگی اس سے بالکل مماثل نہیں ہے؟ آپ کو بالکل اچھے طریقے سے اندازہ ہے کہ ایک بچہ، ایک بڑا ہی حسین و جمیل بچہ اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں بنا کر اس کو اپنے فضل و کرم سے دنیا میں بھیجتے ہیں، انتہائی کمزوری کی حالت میں۔ اس کے بعد پھر دن بدن روز بروز وہ ترقی کرتا جاتا ہے، قوت و طاقت میں اس کی اضافہ ہوتا جاتا ہے، ایک دن آتا ہے کہ جوانی میں آ جاتا ہے، اور پہاڑوں سے، چٹانوں سے ٹکرانے کے عزم و ارادے اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر انحطاط کا دور اس کے بعد، جوانی کے بعد انحطاط، بڑھاپا، ضعف، کمزوری، یہ تو سب کو لگی ہوئی ہے، کوئی روک نہیں سکتا چاہتے ہوئے بھی، کوئی نہیں چاہتا کہ میں بوڑھا ہو جاؤں، کمزور ہو جاؤں، لیکن کسی کی مجال نہیں، کسی میں ہمت نہیں کہ بوڑھا ہونے سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو پھر سے وہی حالت میں لے کر چلے جاتے ہیں۔ ارذل عمر بھی کہا جاتا ہے اس کو، نکمی عمر، فالتو عمر، جس میں انسان خود بھی نہیں کر سکتا، وہ حال ہو جاتا ہے، اور ایک دن آتا ہے کہ وہ مر کر یہاں سے چلا جاتا ہے، اس کو چار کاندھوں پر لے جا کر زمین کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ فرمایا گیا کہ یہی حال انسانوں کا ہے، اور وہ عذاب شدید ہے یا وہ مغفرت من اللہ و رضوان ہے، دو ہی صورتیں ہیں تمہاری۔ اگر تم نافرمانی پہ نافرمانی کرو گے، اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانو گے، تو تمہاری لیے سخت ترین عذاب ہے آخرت میں، اور اگر بات مان لو گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو گے تو مغفرت اور رضوان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ وعدہ ہے، تمہاری بخشش اور مغفرت ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائیں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ، اور یاد رکھو کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سودا ہے، یہ غبارہ ہے، بالکل ہوا بھری ہوئی غبارے کی طرح، ایک پن مارا اور سب ختم، ایک سانس نکل گئی، اس کے بعد کہہ دیا گیا کہ یہ تو باڈی ہے، نام بھی نہیں لیا جاتا، لے جا کر دفن کر دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے اتنی کوششیں اور اتنی محنتیں انسان کر رہا ہے جیسے کہ یہ سب کچھ ہے، تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دنیاوی زندگی پر اتنا فریفتہ کیوں ہے؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ۔ سورہ جاثیہ 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ کیا تم نے اس شخص کا حال دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ خواہش نفس، میں پن، میرا جی چاہے گا میں وہ کروں گا، یہ کہنے والا، یہ کرنے والا تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ نفس تو برائیوں کی طرف اکساتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، فرمایا 13ویں پارے میں سورہ یوسف میں۔ نفس تو وہ ہے جو انسان کو برائیوں کی طرف راغب کرتا ہے، الا یہ کہ میرا رب مجھ پر رحم فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے اس سلسلے میں، ورنہ نفس کی بات اگر مانیں گے تو تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور فرمایا گیا سورہ جاثیہ ہی میں کہ اس کا سارا علم ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے کانوں پر پردہ ڈال دیا، گرانی ڈال دی، اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اور دل سے وہ کچھ سوچ سمجھ نہیں سکتا، اور اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے ایسا ہونے کے بعد؟ مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی خواہش نفس ہے جس کے بعد انسان پھر پلٹ کر نہیں آتا، اور اپنی نفس کی خواہشات میں ہی لگا رہتا ہے، اور آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس وجہ سے
کہ اس کو ورغلا دیا گیا ہے، اس کو کہہ دیا گیا ہے کہ تمہارے لیے تو خوشخبریاں ہیں، تم تو امت محمدیہ کے ایک فرد ہو، کلمہ گو ہو، بخشائے ہو، تم کو کچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خاندانی مسلمان ہو تم، الا ماشاء اللہ بہت کم ایسے ہوں گے جنہوں نے صحیح معنوں میں اسلام کو قبول کیا ہے، ورنہ تقلیدی مسلمان خاندان میں پیدائش ہوئی، نام رکھ دیا مسلمان، اور چند امور کو کرنے کے بعد یہ سمجھنے لگے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، حالانکہ اسلام کی کوئی چیز ان کے اندر باقی بچی ہی نہیں، لیکن وہ اپنے آپ میں خوش ہوتے رہے اور لوگ ان کو خوش کرتے رہے اور کہتے رہے کہ تم تو بخشائے ہو، تمہاری بخشش تو ایسی ہی ہو جائے گی، تم کو کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے سے عمل سے دور اور زیادہ دور ہو گئے، اور یہ سمجھا کہ شارٹ کٹس اپنا لو، کچھ ایسا کر لو تو ویسا ہو جائے گا، ویسا کر لو تو ایسا ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے اسلام میں، اسلام ایک پورے کا پورا دین ہے، مکمل شریعت ہمارے لیے بھیجی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے صحابہ کرام کی ایک بہترین جماعت کو تیار کیا ہے، بتایا ہے کہ ایسے ہونے چاہیے مسلمان۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ خواہشوں کی وجہ سے، خواہشیں چلنے والی نہیں ہیں۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، سورہ عنکبوت 20ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ایسے ہی لوگوں سے پوچھا ہے سوالیہ انداز میں، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ صرف ان کے اس یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لائے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یعنی آج اکثریت مسلمانوں کی ایسی تو ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، لیکن کیا ہے ایمان کی حالت ان کی، عمل کا معاملہ کیا ہے؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا آزمائے نہیں جائیں گے؟ آزمائے گئے اس سے پہلے بھی، اور تم بھی آزمائے جاؤ گے، لیکن تم اس کے لیے تیاری کرنا ہوگا۔ تیاری یہ ہوگی کہ تمہارے پاس ایک پورے کا پورا قرآن بھیجا گیا ہے، اللہ کا کلام ہے جس میں ہدایت ہے تمہاری۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم فلا تعقلون، تمہاری ہی تو نصیحت ہے اس میں، تمہاری ہی چرچا ہے، تمہارے تعلق سے ہی بات چیت کی گئی ہے، اس میں تمہیں ہدایتیں دی گئی ہیں، تمہاری زندگی گزارنے کے طریقے، تمہاری آخرت کو کامیاب بنانے کے گر اس میں بتائے گئے ہیں۔ تم اگر اس میں غور و فکر نہیں کرو گے تو یقیناً تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، سورہ محمد 26ویں پارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، کیا ان کے دلوں پر قفل پڑ گئے ہیں؟ اس قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تدبر اور تفکر کیوں نہیں کرتے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، فرمایا سورہ قمر 27 پارے میں، یقیناً ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے تمہارے لیے، ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ بہت کم ہے اس سے نصیحت حاصل کرنے والے۔ جنہوں نے اس قرآن کو اپنایا اور اس کی تعلیمات پر عمل کیا، اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سچا مان کر اس پر عمل کیا، وہ صحابہ کرام، وہ ہمارے اسلاف، وہ اکابرین، وہ اولیاء اللہ، صلحاء امت، وہ کامیاب و کامران ہوئے۔ ان کا حال آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابیاں دی، ان کے قدموں میں سب کچھ نچھاور کر دیا گیا، حکومتیں اور سلطنتیں، مال اور دولت، سب کچھ ان کو دے دیا گیا، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر اس کلام کو اللہ کا کلام سمجھ کر اس کو پڑھا اور سمجھا۔ اور جنہوں نے اس کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، تو پھر ان کا کیا حال ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، کیسے ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ یہی اصل وجہ ہے جو مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کی، آج سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ذلیل اور رسوا کیوں ہو رہے ہیں۔ اتنی حکومتیں اور سلطنتیں، اب موجودہ حال میں بھی آپ دیکھیے کہ جنگ کا نقشہ کیسا ہے، حالت جنگ میں ہے دنیا، کیسے کیسے ممالک جو کل تک بڑے بڑے کہلاتے تھے، کیسے مال اور دولت، حکومت اور سلطنت ان کے پاس تھی، آج کیا حال ہو گیا ہے ان کا، چھپتے پھر رہے ہیں، کوئی وہاں پہ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، سب بھاگ رہے ہیں ان کے پاس سے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ انہوں نے اللہ کو بلایا، اللہ کے قانون کو بھلا دیا، اللہ کے قانون کو پست سمجھا اور اس کو نیچے ڈالا، اور غیروں کے قانون کو اپنایا، تو غیروں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ذلیل و رسوا کیا، ان کو مروایا، ان کو ہلاک کیا، ان کو حکومتوں سے بے دخل کیا۔ جو کوئی چاہتا ہے کہ اس کی رسوائی نہ ہو، جیسا کہ صحابہ کرام اور اولیاء اللہ اور صلح امت کو اللہ تعالیٰ نے عزت اور دولت اور حکومت اور سلطنت سے نوازا تھا، اس طریقے سے ہمیں بھی نوازا جائے، ہماری عزت ہو، دبدبہ ہو، اور دنیا میں ہماری بات مانی جائے، تو پھر چاہیے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سورہ نساء میں فرما دیا گیا کہ پکڑ لو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ، قرآن اور سنت، اور تفرقہ مت ڈالو ایک دوسرے میں،
اور کہہ دو قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ سورہ نام کے بارے میں کہہ دو میری نمازیں، میری قربانیاں، میری تمام تر عبادتیں، میری جانی اور مالی عبادتیں سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اور میں سب سے پہلا فرما بردار اور اطاعت گزار اور حکم بردار بندہ ہوں۔ یہ اپنا سر جھکا لو اس کے سامنے اور قرآن اور سنت کو اپنا لو اور قرآنی تعلیمات کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو تو پھر یقیناً کامیابی تمہارے قدم چومے گی، جیسا کہ اس سے پہلے کے لوگوں کو ترقی اور کامیابی ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں پر سب کچھ ڈال دیا تھا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ان کی عزت میں اضافہ ہو اور دنیا ان کی بات سنے اور ان کا روب اور دبدبہ پھر سے قائم ہو، کوئی بھی عزت دوبارہ لوٹے، تو پھر چاہیے کہ یہ تمام کام کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے، اور جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والا سننے والوں سے زیادہ عمل کا محتاج ہے۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ خاص طور پر ماہ رمضان میں ہم نے جو عبادتیں کی ہیں، روزہ، نماز، تراویح، خیرات و صدقہ اور دیگر اچھے اچھے کام، ان کو بے حد حساب قبول فرمائے اور ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نماز کا طریقہ بیان